يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. جی ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج 14 رمضان المبارک ہے. 14 رمضان المبارک 14واں روزہ الحمدللہ. آج ہم افطار کریں گے. برکتیں، رحمتیں، عظمتیں ہم لوٹیں گے. ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے. شارجہ کوکنگ آئل 1 نمبر آئل ہے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی جب ہم افطار کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، خوشبو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. تو یہ اسی شارجہ کوکنگ آئل میں جو تیار ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو اشیاء تیار ہو رہی ہوتی ہے یہ اسی کی خوشبو ہوتی ہے. جی ناظرین، تمہیں بتایا تھا شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اور حسین مارکیٹنگ بھابا گروپ آف کمپنی اسٹیلا کاسمیٹکس. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے ہمارے اپنا معزز مہمانوں کے لیے گفٹ ایمبر بھی اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے رکھے ہوئے ہیں. اور حاجی ربڑی بنانے والے اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈینسی کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. جی ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں نے جن کو میں تعارف آپ سے کرانے جا رہا ہوں ان کو میں نے اکثر تصویروں میں اور اکثر بورڈز جو لگے ہوتے ہیں ان میں نے جو ہے اپنا ان کو دیکھا. اور آج میری خوش قسمتی اور ماشاءاللہ سینئر ہیں ہمارے، بہت محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں. میری مراد جناب محترم اسلم خان دیسوالی، صدر حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن. اسلم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ کی بڑی نوازش، آپ نے ہمارے حیدرآباد نیوز کرنے میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، سلامت رکھے. اور جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عاقب صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز ہم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 13 رمضان تک الحمدللہ ہوئی. آج بھی انشاءاللہ 14 رمضان المبارک کی اس جو ہے ٹرانسمیشن کو جو ہے تلاوت کے لیے جو ہے انشاءاللہ ہم اس تلاوت سے آغاز کریں گے. جی عاقب صاحب، تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قاری عاقب صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. اللہ کریم جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، تمام کو مزید برکت عطا فرمائے. جی اسلم خان دیسوالی صاحب، ماشاءاللہ آج آپ تشریف لائے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ حیدرآباد کی ایک نامور شخصیت ہیں. تو آپ صدر ہیں حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے. اس حوالے سے ذرا ہمیں کچھ آپ بتائیں نا ہمارے. ماشاءاللہ حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن یہ ایک ادارہ ہے جو ویلفیئر کا کام کرتا ہے. ماشاءاللہ. ویلفیئر کا کام انسانیت کی خدمت.
تو سالہ سال ہمارے پاس مختلف قسم کے کیسز آتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کسی بچی کی شادی ہے تو اس کو کوئی جہیز کا مسئلہ ہے, ماشاءاللہ، کوئی کھانے کا مسئلہ ہے, واہ واہ ماشاء اللہ. کوئی مریض آتا ہے اس کا علاج کا مسئلہ ہے. اس طرح کے کئی مسائل ماشاء لے اللہ، کر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جس سے اللہ پاک جو ہے وہ حل کرواتے ہیں بالکل ہمارے ہاتھوں سے. آپ کے ہاتھوں سے بالکل. تو یہ پوری سال یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریب بیوہ ہیں جن کے شوہر نہیں ہے, تو ماہانہ کے رکھتے ہیں, انہیں ہم جو ہے ماہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے یہ نیک کام کروا رہا ہے اور اللہ پاک قبول فرمائے. سال میں ہم مختلف ایونٹ بھی کرتے ہیں جس میں جو غریب بیوہ اور بے روزگار بچیاں خواتین ہوتی ہیں ان میں ہم سلائی مشینیں تقسیم کرتے ہیں. اور سردیوں میں ہم گرم کپڑے, شال, کپڑے, رضائیاں, یہ بھی ہم کیمپ لگاتے ہیں. شدید گرمی ہوتی ہے صحیح, تو یہ ہیٹ کیمپ ہے, یہ بھی ہم لگاتے ہیں. ماشاء اللہ ہے جی, ٹھیک. تو سالہ سال ہمارے کئی ایونٹ ہوتے ہیں. قومی تہوار کے موقع پر 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, یوم پاکستان ہو, یوم شہداء ہو, تو ہماری آرگنائزیشن بھرپور حصہ لیتی ہے. ماشاء اللہ. ناظرین یہ بات میں بھی بتاتا ہوں, جو میں نے دیکھا ہے ظاہر سی بات ہے, جو دیکھا ہو وہ بتاؤ, اور کیونکہ ہم صحافی کی ذمہ داری ہے جو دیکھیں اس کو سچ سچ جو ہے بیان کریں. تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ اسلم خان دیسوالی صاحب ماشاءاللہ اس کام میں آگے سے آگے رہتے ہیں, بھلے شہداء پاکستان کا معاملہ ہو, 14 اگست کا معاملہ ہو, اور جو انسانی خدمت کی بات ہے, خدمت خلق. آپ دیکھیں نا, ہر کوئی جو ہے اپنے لیے تو سب جیتے ہیں, کسی اور کے لیے. اب دیکھو بیواؤں کی مدد کرنا کتنا کار خیر کا ثواب ہے, اور بچیوں کی شادی کرانا, کسی کے لیے جہیز کا اہتمام کرنا, کسی کے پورے مہینے کا راشن ڈلوانا کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس کرم رمضان, آج 14 رمضان کریم ہے, اسلم خان دیسوالی صاحب آپ کے لیے اور آپ کی حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے اللہ کریم آپ لوگوں کو دن دگنی رات گہری ترقی عطا فرمائے. اور اسلم صاحب اور بتائیں آپ کے کیا ماشاءاللہ کس طرح آپ کا یہ روزہ وغیرہ گزرتا ہے ماشاءاللہ رمضان شریف کس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم سال میں کئی کرتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف میں ابھی ایک بینکیوٹ میں ہم نے ایک پروگرام رکھا جس میں راشن, سلائی مشین, ٹھیلے, ویل چیئرز, خواتین اور جو مرد حضرات ہیں ان کے عید کے سوٹ وہ ہم نے تقسیم کیے. اچھا, اس طرح کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو دوست ہیں, جو کاروباری دوست ہیں, وہ مطلب اس میں ہماری پوری بھرپور مدد کرتے ہیں, کیونکہ یہ کام خالصتاً انسانیت کی خدمت اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس میں دکھاوے والی بات نہیں ہے, چونکہ ہماری رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے تو مجبوراً ہمیں تھوڑا سا مطلب کوئی فوٹو سیشن یا اخبارات میں بھی دینا پڑتا ہے, چونکہ وہ ان کی شرائط ہوتی ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اب کسی کو راشن دے رہے ہیں یا سلائی مشین دے رہے ہیں کہ اس کا فوٹو نہ نکالیں, نہ فوٹو کھینچیں. یہ بہت اچھی بات ہے اسلم صاحب, بہت اچھی بات ہے. بس یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, تو جتنی رحمتیں لوٹنی ہے لوٹ لیں. جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا ہے, زکوٰۃ, خیرات, مستحقین کی جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں. عید کی خوشیوں میں غریبوں کو, پڑوسیوں کو, غریب رشتہ داروں کو شریک کرنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ حیدرآباد نیوز, جو کہ حیدرآباد ہی نہیں سندھ کا بلکہ پاکستان کا ایک مشہور چینل بنتا جا رہا ہے, اور یہ رمضان ٹرانسمیشن انہوں نے شروع کی ہے, اور جو کمپنی جو ادارے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے. تو بس اس سے یہی میں کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ, جو بھی پڑوسی, غریب پڑوسی ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں جو منہ سے نہیں مانگتے, کم سے کم خدا کے لیے ان کو دیکھیں کہ کوئی پڑوس میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے, کوئی کھجور اور نمک سے تو روزہ نہیں کھول رہا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پڑوسیوں میں, رشتہ داروں میں, سب میں مطلب یہ چیزیں ہم تقسیم کریں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. وقفے سے قبل جو ہے اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا نا ابھی ماشاءاللہ پورے آج 14واں رمضان ہے, اور 13 رمضان سے اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے ہمارے جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں ان سب کے لیے گفٹ ہیمپر بھی ہے. تو یہ میں جناب محترم اسلم خان دیسوالی صاحب, صدر حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن
آپ تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا, ہماری ٹرانسمیشن, میری پوری ٹیم, حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم, کرم رمضان کی پوری ٹیم کی ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ بڑھایا. یہ آپ کے لیے ایک خوبصورت قبول فرمائیں. ناظرین, وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا, نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating. This is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ. आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल. एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका. गारंटीड रेंट. आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन. बुकिंग सिर्फ 3 लाख से. बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में. हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल. For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155.
يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جناب حضرت علامہ مولانا طلعت محمود عوان صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور ان کے ہمارا موجود ہیں جناب عامر شیخ صاحب نعت خواں. السلام علیکم عامر صاحب. عامر صاحب خیریت سے ٹھیک ہیں؟ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ کریم مزید ترقی عطا فرمائے. جی علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ رمضان جو کہ رمضان نام کی وجہ کیا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب آپ کا بیاض شکریہ کہ آپ نے آج پھر ہمیں اس پروگرام میں مدعو فرمایا کرم رمضان میں. جزاک اللہ. آپ کا سوال کہ رمضان نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی یہ لفظ رمضان نام کیوں رکھا گیا ہے. جی دراصل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عرب کے اس زمانے میں جب مہینوں کے نام رکھے جاتے تھے موسم کی نسبت کی وجہ سے رکھے جاتے تھے. اچھا، موسم کی نسبت. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جب آتا تو گرمی اتنی شدت سے ہوتی تھی کہ اس میں سبزہ تک جل جاتا تھا، درخت بالکل سوکھ جاتے تھے، اور جس طرح کی آگ کی بارش ہو رہی ہو اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے. تو اس لیے یہ لفظ رمضان رمضان سے مشتق ہے. رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینے والا. اور اگر ہم اسے اسلام کی نظر سے دیکھیں تو رمضان کا وہ برکت مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کو بالکل جلا دیتا ہے. یعنی رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ہمارے ذمہ گناہ نہیں رہتے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے یہ رمضان اگر اس دنیاوی حیثیت سے دیکھیں تو یہ موسم کے اعتبار سے اس زمانے میں گرمی اتنی شدت سے ہوتی تھی کہ ہر ایک چیز جل جاتی تھی. تو اسی طریقے سے رمضان اسلام کی نظر سے ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے. جزاک اللہ. علامہ صاحب ایک سوال اور ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی خاص انعام اللہ رب العزت کی طرف سے؟ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک شخص 11 مہینے کتنا بھی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، وہ جب گھر کے لیے شام کو لوٹتا ہے نا تو وہ جتنا بھی صاحب حیثیت ہو وہ ایک ہی قسم کا فروٹ خرید کر گھر چلا جائے گا. لیکن رمضان کے مہینے میں جو شخص 200 400 600 کی مزدوری کر رہا ہے وہ بھی افطار کے وقت 2-4 قسم کا فروٹ اپنے گھر لے کے جا رہا ہے. تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاص رب کا انعام یہ ہے کہ اللہ روزی میں برکتیں عطا کر دیتا ہے. پھر دوسرا آسمان دنیا سے رب کی رحمتوں کا نزول، جیسے اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد رب کی وہ رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پورا مہینہ نازل ہوتی رہتی ہیں. اور ایک اور خاص بات جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب انسان پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو انسان کے معدے سے ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے جو شاید دنیا میں لوگوں کو پسند نہیں ہے. آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوں گے تو ایسی بو آپ کے محفوظ ہوگی تو وہ آپ سے کنارہ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی مشک اور عنبر کی وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ خاص مقام نہیں ہے جو روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو خاص مقام حاصل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، فضل ہے کہ جب دنیا والے آپ کی اس بو کی وجہ سے کنارہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بو کو اپنی سب سے پسندیدہ خوشبو بنا لیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے ہماری شفاعت کا باعث ہوگا؟ جی الحمدللہ. رمضان المبارک میں جس طرح ہم مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، انسان بھوک پیاس سارا دن برداشت کرتا ہے، تو بلا شبہ جب معاشر کے میدان کے اندر ہماری جو ہے وہ اعمال تول دیے جائیں گے اور ہمارے لیے جہنم کے پروانے جاری ہو چکے ہوں گے، تو اس وقت نہ صرف رمضان بلکہ رمضان میں جو ہم قرآن پڑھتے سنتے ہیں، یہ قرآن اور رمضان دونوں ہمارے لیے شفاعت کا بخشش کا باعث بنیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ ہماری سفارش کریں گے کہ مولا یہ بندہ ہے گناہ گار، لیکن جب میرا وقت آتا تھا، یعنی رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرا وقت آتا تھا
تو یہ بندہ صرف تیرے خوف سے اور تیری رضا کی خاطر یہ میرے مہینے میں حیا کرتے ہوئے اب بھوک پیاس برداشت کرتا تھا اور سارا دن یہ مشقت میں گزار دیتا تھا، تو یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے باعث بخشش ہے، اور رمضان میں کی جانے والی قرآن کی تلاوت بھی ہمارے لیے باعث بخشش ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، رمضان شریف میں میلاد مصطفیٰ کا سے کیا تعلق ہے؟ جی الحمدللہ رمضان المبارک کے یہ روزے اور میلاد مصطفیٰ، دیکھیں سب سے پہلے تو میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے ہی یہ روزے ہماری زندگیوں میں میسر آئے ہیں، کیونکہ اگر میلاد والے آقا نہیں آتے تو نہ رمضان ہوتے نہ روزے ہوتے، صرف ٹھیک ہے۔ اب مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرز عمل تھا کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ ہر پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ولادت کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش یعنی جسے ہم میلاد کہتے ہیں، حضور اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا اب ایک سوال یہاں یہ ہے کہ ساری دنیا جب اپنی پیدائش کا دن مناتی ہے تو انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں بنتی ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب جمع ہوتے ہیں، تو ہم ایک معمولی سے بندے ہماری اگر پیدائش کی خوشی منائی جائے تو ہم دسترخوان سجا دیتے ہیں، لیکن جو کائنات کا والی ہے، جو کائنات کا سردار ہے، اس کا یوم میلاد ہو رہا ہے تو روزے کی کیفیت میں، یعنی آقا کے گھر میں کچھ نہ دسترخوان سجے، نہ آقا کے گھر میں جو ہے نا وہ انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام کیا جائے۔ اب اس کی ایک خاص حکمت ہے، حکمت یہ ہے کہ انسان کا یہ جو معدہ ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ صحیح، معدہ بیماری، معدہ جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ ہمارے جسم کے ساتھ جتنی بیماریاں ہوں گی وہ ساری اس معدے سے ہمارے جسم کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اب 11 مہینے مسلسل ہمارا معدہ کام کرتا ہے، اسے یوں سمجھ لیجیے آرام نہیں ملتا، کیونکہ 3 وقت کا کھانا تو لازمی ہے، ہر انسان نے کھانا ہی ہے۔ تو ایک خاص حکمت یہ ہے کہ یہ 1 وقت کا کھانا جو بیچ میں آتا ہے، جیسے انسان کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے رمضان کی وجہ سے تو ایک معدے کو آرام مل جاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزہ رکھ کر اور یہاں رمضان کے مہینے بھی، تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے، جتنا کھانے کی کثرت ہوتی جائے گی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جتنا کھانے سے پرہیز کرے گا اور جتنا کھانا چھوڑتا جائے گا اتنی صحت پاتا جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حکمت کیا تھی روزہ رکھنے کی کہ اب اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے گا تو ایک تو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، دوسرا اسے صحت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، یہ حضور کا اپنا میلاد منانے کا طریقہ بھی یہی تھا۔ تو بس ہم نے یہ روزے فرض تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دل میں ارادہ کر لیا کریں کہ ہم حضور کی اس سنت پر بھی عمل پیرا ہیں، تو ایک تو حضور کی سنت کا ثواب ہو جائے گا، جو فرض رب کی طرف سے مقرر ہے وہ ہو جائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ پہ ماشاءاللہ حضور انداز سے فرمایا تھے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر شیخ صاحب، ملتمس عامر شیخ صاحب تھے کہ نعت شریف کے 2 اشعار جو ہیں ہمیں سنا دیجیے ماشاءاللہ۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے جب جیسے میرا ماتھا چوما
سبحان اللہ سبحان اللہ. شہد سا دوڑ گیا سبحان اللہ. ہے میری شریانوں میں سبحان جب اللہ. کبھی پڑھے کیا بات ہے کیا بات ہے. اپنا انگوٹھا چوما جب کبھی پڑھے گے درود اپنا انگوٹھا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما. جزاک اللہ ماشاء اللہ عامر شیخ صاحب خوب انداز سے ناچی کو نظارہ پیش کریں. ناظرین چلتے ہیں ایک وفی طرف. اس سے قبل ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے, علامہ صاحب سے اس کا ترجمہ پوچھ کر انشاءاللہ پھر ہم چلتے ہیں وفی کی طرف. علامہ صاحب ورفعنا لک ذکرک, میلاد شریف کی بات کری تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کس آیت کے مبارکہ ترجمہ اور کوئی بات تھوڑی سی گفتگو چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے علامہ صاحب. الحمدللہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا. حضور علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے سب نے آ کر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. اب نبی پاک علیہ السلام کے بظاہر دنیا میں آ جانے کے بعد جی اس ذکر کے اندر پہلے کی نسبت وہ ذکر اور بڑھنا شروع ہو گیا. واہ واہ سبحان. یعنی ایک وقت آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والا فقط ایک واحد شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. کیا اب نبی پاک علیہ السلام کی شان زمانے کے ساتھ بڑھتی گئی تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر وہ جو اسلام ایک شخص سے شروع ہوا تھا وہ 1.25 لاکھ کے مجمع پر وہ اسلام آج موجود ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام چونکہ تا صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کر, یعنی قیامت کے بعد بھی حضور نبی ہیں, لیکن بظاہر اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو قیامت تک اب نبی کے بعد اور کوئی نبی, ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا. نبی پاک علیہ السلام کا ذکر زمانے میں مٹانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. بعض لوگ حضور کی تنقید کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ حضور کا ذکر مبارک وہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ اس شہر کے اندر پہلے اگر کہیں ایک گلی میں ذکر خیر ہوتا تھا تو اب تقریباً ہر گلی میں ہی ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ میڈیا پر بھی یہ سلسلہ چل نکلا کہ حضور کی آمد, حضور کی جو ہے وہ میلاد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور بہت خوبصورت واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں واقعہ بہت مشہور ہے, تقریباً سبھی حضرات نے سنا ہوگا, لیکن بس ایک دو باتیں اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور ابو جہل کے ہاتھ میں یعنی مٹھی میں کنکریاں ہیں. آ کر کہتا ہے, اب زمانے والوں کو بتا کے آیا ہے کہ آج میں معاذ اللہ محمد کو جھوٹا ثابت کرنے جا رہا ہوں. اچھا. حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ محمد اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اب چونکہ مٹھی ایک طاقت کی, قوت کی ہے علامت ہے, یعنی وہ کنکر اس کی مٹھی کے اندر ہے. اب وہاں سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں کیا ہے, یہ جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ خود بولے کیا ہے. اب ابو جہل اپنے عقیدے پر اور پختہ ہو گیا, کیونکہ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہے, ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ پتھر کبھی نہیں بول سکتے. اب ابو جہل تو جانتا تھا نا میری مٹھی میں کیا چیز ہے, مٹھی میں پتھر ہے, اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ پتھر کبھی بولتے نہیں ہے. اچھا, بولنے کے لیے بھی آقا کریم اب پتھروں سے کلام تو نہیں فرمائیں گے نا, اشارہ فرمائیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں سے انگلی کا اشارہ کیا, وہ جس سے اعلیٰ حضرت نے کہا نا جس طرف اٹھ گئے دم آ گیا. تو وہ جو پتھر بے دم تھے جن میں جان کی کوئی علامت موجود نہیں تھی, لیکن جب اشارہ مصطفیٰ ہوا اب ان جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اب وہ بے جان پتھر بولنے لگے. اچھا, وہ بولتے بھی کیا ہیں,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने जब उन पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए और उस नबी की गवाही देते हुए देखा ना, तो अबू जहल ने वो कंकर वहीं पर फेंक दिए। अच्छा, अब यहाँ ये भी हो सकता था कि हुजूर ये फरमा देते भाई तेरी मुट्ठी में कंकर है, अबू जहल चला जाता, निकल जाता वहाँ से, लेकिन जो दहलीज मुस्तफ़ा पे आ जाता उसका मकाम क्या होता है? पत्थर आए ना हुजूर की बारगाह में, वो दुश्मन बन के आता, पत्थर नौकर बन के आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल आका का दुश्मन बनकर और पत्थर हुजूर के नौकर बन के आए थे, हुजूर की इज्जत की हिफाजत करने आए थे, नामूस के मुहाफिज बनकर आए थे। अगर हुजूर ये फरमा देते अबू जहल वहाँ से निकल जाता और पत्थर किसी कचरे के ढेर पे फेंक देता, लेकिन उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलाम पत्थरों से करवाया, और जब पत्थरों ने कलाम किया ना तो उसने दहलीज मुस्तफ़ा पर पत्थरों को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। यानी जो ज़िक्र मुस्तफ़ा कर लेता है, हुजूर का नौकर बन जाता है, तो फिर उसके लिए दुनिया की सबसे हसीन जगह दहलीज मुस्तफ़ा। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक वफ़े का, मिलते हैं छोटे से वफ़े के बाद इंशाल्लाह नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان। रमज़ान महीना है इबादत का, नेमतों और बरकतों का, जब मिले जायका रहमतों का, तो दिल चाहे और क्या। इसलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने आपको मिले 5 लीटर शारजा कुकिंग ऑयल और 5 किलोग्राम शारजा बनास्पति के हर पैक के साथ टैंक 1 लीटर चक पैक बिल्कुल मुफ्त, अ प्रोडक्ट ऑफ हाईटेक फूड्स। दिल चाहे और क्या। तदबीर ऐं तामीर जो एक हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट, आप प्रोजेक्ट ऑफ
TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. جی ناظرین، اب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا 14 رمضان کریم ہے، 14 روزے ہو گئے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے، اور جو ہمارے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اللہ کریم تمام کو برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب، آپ ہمارے ویورز کو اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو میسیج دے کے تو پھر انشاءاللہ آپ سے دعا کراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین صارفین کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ رمضان کا مہینہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. آج الحمدللہ 14 روزے آپ رکھ چکے ہیں اور 15 یا 16 روزے آپ کی زندگی میں باقی ہیں، تو خوب سے خوب عبادت کی کوشش کیجئے. بالکل، اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس مہینے میں یہ نیکیوں کا پیکیج دے دیا ہے. جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں، تاکہ رمضان کے بعد رمضان میں ایسی مشقت، ایسی عادت اپنا لیں کہ آپ کے 11 مہینے پھر اللہ کے راستے میں نیکیوں پر آپ کے گزر جائے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو رحمت برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بالخصوص اس کرم رمضان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ حیدرآباد نیوز جو کہ اس وقت بالخصوص سوشل میڈیا پر قرآن اور حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام ممبران کو اور بالخصوص اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، ہمارا یہاں جمع ہونا، اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا، ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، تیرے محبوب کی شان بیان کی، تیرا اور تیرے محبوب کا پیغام عام کیا، یا الہ العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا، بالخصوص اس قرآن کی تلاوت نعت کا ثواب یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، احتراماً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مولا، بابا آدم سے لے کر جتنے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل کے مشائخ اعظام کے ارواح پاک کو اس کا ثواب ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین بالخصوص ہم سب کو، سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا، جو روزے رکھ لیے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین بالخصوص قاضی بلڈر، حاجی ربڑی اسٹیلا کاسمیٹک اور بابا گروپ، حسین مارکیٹنگ، شارجہ کوکنگ آئل اور بالخصوص حیدرآباد نیوز. مولا، ان سب کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرما. حلال طیب طاہر پاکیزہ روزی کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یہ اپنی روزی کے ساتھ مولا تیرے اس دین کے پیغام کو پھیلانے میں لگے ہوئے، مولا دین کی برکت سے ان کی رزق میں، روزی میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین بالخصوص حیدرآباد نیوز کے تمام ممبران کو یا الہ العالمین خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے آج دوست احباب، میزبان، مہمان اس محفل میں شریک ہوئے، یا الہ العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد ونور عرشہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے پیج کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس دینا نہ بھولیے گا. زیادہ سے زیادہ یوٹیوب، فیس بک پہ آپ، اور میں شکر ہم کو جو آپ تک ٹرانسمیشن پہنچائی جا رہی ہے اس میں تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے.
شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے، شارجہ کوکنگ آئل نمبر 1 آئل ہے، اور ماشاءاللہ گھروں میں تو بہت استعمال ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی الحمدللہ کریم رمضان ٹرانسمیشن کے جو پکوان ہیں وہ اسی میں الحمدللہ ہمارے جو کچن باورچی ہیں وہ اسی میں تیار کرتے ہیں. اور اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈنسی حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ. جی ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے. آج 14 روزہ مکمل ہوئے، اللہ کریم 14 روزے ہمارے مکمل ہوئے، اللہ کریم قبول و منظور فرمائیں. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو اور کریم رمضان حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.